الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کل ہماری آیت نمبر 27 سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہی گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو، حد لمٹ کراس کرنے والوں کو ہی کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک کر کے کوالٹی بتائی کہ حد توڑنے والے فاسق ہوتے کیسے ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں. تو سب سے پہلی ہم نے پڑھی تھی کہ کون ہوتے ہیں یہ جو اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ کون کون سے عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں اور جن کو انسان توڑتا ہے. تو سب سے پہلی ہم نے دیکھا کہ عہد الست جو ہم تمام انسان کر کے آئے ہیں، تمام کے تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی اور ان کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے تمام کے تمام انسانوں کو جو آخر تک آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، تب سب کو نکالا تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات پکی کر دی تھی کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، آپ ہی کیا ہیں؟ ہمارے رب ہیں. اور لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انسان دنیا میں آیا تو وہ یہ اپنے عہد کو بھول گیا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اگر انسان بھولا ہے تو وہ بھولا ہی رہے، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ نے بیٹے یہاں سے سب گندا ہوگی آپ کی کاپی. جی تو ایسا نہیں ہوا پھر کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھولا ہے تو بھولا ہی رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے انتظام کیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے، نئی نئی شریعتیں آئیں، اور ان تمام شریعتوں نے انسان کو اس کے بھولے ہوئے عہد یاد دلائے کہ اللہ سے تم نے کوئی عہد بھی کیا ہے اس کو یاد رکھو. اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ساتھ یہ کتاب بھیجی جس میں اب رہتی دنیا تک اس عہد کو کا ریویژن موجود ہے کہ اللہ نے اس عہد کو تم سے لیا تھا، تمام انسانیت سے لیا تھا. تو پہلا عہد تو یہ تھا کہ فاسق کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے فاسق کا میننگ ہی کیا ہوتا ہے؟ حد توڑ دینا، ہے نا؟ حدوں سے باہر نکل جانا، تو عہد توڑ دینا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عہد اور ہم نے کلمہ لا الہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کہ ہم اسی کی بات مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. کبھی ہم قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی انسانیت بتوں کے آگے جھکی رہتی ہے، کبھی اس نے اپنے اندر ہی بت بٹھا ہے ان کے آگے جھکتا رہتا ہے، اپنے نفس کے آگے، شیطان کے آگے. اور کبھی جو ہے وہ کسی کو اور کے آگے جھکا رہتا ہے، کبھی حکومت، کبھی کوئی اس کا معبود، کبھی کوئی اس کا معبود. اللہ کو ایک معبود نہیں مانتا، ہے نا؟ تو یہ عہد بھی انسان توڑ دیتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی عہد کیا تھا، خاص طور پر بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا تھا. ٹھیک، تو وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا یہ عہد انہوں نے توڑ دیا تھا. پھر فورتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ عہد اگر ہم عام معنی میں کر دیں، عام کانٹیکس میں کر دیں، تو انسان انسان سے جتنے عہد کرتا ہے ان تمام کو اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کہ انسان کیا کرے؟
جو بھی کمٹمنٹ کسی سے کر لے، جو بھی وعدہ کسی سے کر لے کہ ہم یہ کریں گے، اس کو اپنے طور پر پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عہد کا توڑنا جو ہے منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے نا؟ اور وعدے میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، انسان وعدہ کچھ کرتا ہے اور اس کے خلاف ورزی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو اس طرح منافق نہیں بننا ہے۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، جو عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ شخص دیندار کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس طرح کے ایگریمنٹ سرکل کی بات میں بتانے سے رہ گئی تھی۔ آپ کی ورک پلیس، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی آپ جاب کرتے ہیں، یا کہیں اسکول میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اور وہاں کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی کورس جوائن کرتے ہیں، وہاں کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو یہ تمام کمٹمنٹس آپ کی جو ہے عہد کے انڈر میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پورے طور پر لائل رہنا بہت زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ وعدہ خلافی میں مانا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے لیے قیامت کے دن بھی، دنیا میں تو یہ دھوکے چھپے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ یوم تبلی السرائر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ باہر نکال کر رکھ دے گا، تو شرمندگی کا باعث ہو جائیں گی یہ دھوکے بازی، اور قیامت کے دن ایسے شخص کا ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ دھوکے باز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقضہ جو ہے وہ کسی جڑی ہوئی چیز کو توڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رسی کسی چیز سے باندھی اور پھر اس کو کھول دیا، نقضہ اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں رسی، اللہ کی رسی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اللہ کے کلام کو کہا گیا، قرآن کو کہا گیا۔ تو اگر کوئی اس رسی کو توڑ دیتا ہے، اس کنیکشن کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فاسقوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے نا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسقوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہوں تو ہمیں اللہ کی اس رسی کے ساتھ کیا ہے؟ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کو توڑنے سے، اس کو کھولنے سے کیا ہے؟ ہمیں بچنا ہوگا، تبھی جا کر جو ہے ہم ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن بن سکتے ہیں، جو عہد کی پاسداری کرتا ہے، جو اصل معنی میں دیندار ہے۔ یہ بات اتنی ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاسق ہوتے ہیں وہ اور کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری کیٹیگری ان کی بتائی کہ دوسری کوالٹی ان کے اندر کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، قطع سے، ٹھیک ہے، قطع کر دیتے ہیں، قاف تا اور عین کاٹنے کو کہتے ہیں قطع۔ ہم نے حروف مقطعات پڑھے تھے، ہے نا، پڑھے تھے نا، تو وہاں پر بھی یہی روٹ تھا، جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ دیتے ہیں، ما، جس کا امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی اس کا۔ اب دیکھیں ما اور جب بھی ایک ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، ما کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جو، اور بھی اس کا، ٹھیک ہے، تو جیم کو اس میں لگا دیجئے، آ جائے گا جس کا، ٹھیک ہے۔ اب ما اور بھی کو ایک ساتھ ترجمہ کیا کریے، اب تھوڑے سے اب اونچے لیول پر چلے جائیے۔ ماں اور بھی کا ایک ساتھ ترجمہ جس کا، ماں کا میننگ جو ہوتا ہے اور بھی کا میننگ ہوتا ہے اس کا، تو کیا کہیں گے؟ جس کا امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، ان کے یوس والا، وہ جوڑا جائے، ٹھیک۔ تو دوسری کوالٹی کیا بتائی؟ وہ کاٹ دیتے ہیں اس کو جس کا حکم اللہ نے دیا کہ وہ جوڑا جائے۔ اللہ ہمیں کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے؟ کون سی چیز ہے ایسی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جوڑا جائے؟ ہم جی، رشتہ داری، بارک اللہ فیک، رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ رشتے خاص طور پر رحم کے رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تبھی سے اس کو یہ رشتے ملتے ہیں، ماں بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خالہ ماموں چاچا پھوپھی دادا دادی نانی نانا، یہ تمام کے تمام رشتے انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے بن جاتے ہیں۔
کچھ رشتے انسان کے نسب سے ملتے ہیں، اور کچھ سحر سے، نسب والے یہی رشتے ہوتے ہیں، اور سحر یعنی سسرال سے بھی ملتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب انسان ان کو توڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر آؤ، میں نکالوں گی، ادھر آؤ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل کر کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق بن جاتا ہے نا؟ پھینک دو اس کو، دوسری نکال کر دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو رحم ہوگا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اللہ اس بندے نے مجھے توڑا تھا تو اس کو توڑ دے۔ اور جو اس کو جوڑنے والا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو رحم کو ملائے گا میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے کٹ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحم کو ملاتا ہے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے کٹ جاتا ہے میں بھی اس سے کٹ جاتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑو چاہے اسلام کے ذریعے ہی کیوں نہ جوڑو، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ رشتے کہاں تک رکھے جائیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ رشتے تو بہت ہیں لیکن کہاں تک نبھایا جائے انسان، تو فورتھ باب تک، جیسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بتا رہی ہوں میں، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، ایک، بن عبد المطلب، سوری، محمد ایک، عبداللہ دو، بن عبد المطلب تین، بن ہاشم چار، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آپ غور کریں ہمارے اپنے اپنے اوپر کہ ہم نے کہاں تک رشتے جوڑے ہوئے ہیں؟ باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، یعنی کہ دادا کے باپ تک رشتے جوڑنے کا حکم ہے، فورتھ باپ تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہاشم لاسٹ میں آئے ہیں، ان کی جتنے بھی اولادیں ہوں گی ان سب تک آپ کی صلہ رحمی ہوگی۔ اب بتائیے کہ کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں؟ سلام، دعا، حال احوال، خیر خبر بھی ہمیں نہیں ہوتی، ایون ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی کوئی رشتے ہیں، ہمارے دادا کے بھی کوئی رشتے ہیں، ہے نا؟ دادا تک تو چلیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن دادا کے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہاں تک تو ہماری پہنچ بھی نہیں ہوتی، ہے نا؟ تو یہ فاسقین کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اچھا، اتنی وعیدیں کیوں؟ اتنی وعیدیں ابھی جو آپ نے سنی، اتنی وعیدیں کیوں دی گئیں رشتے داری کے معاملے میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ رشتے بنائے کس نے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسی نے ہمارے لیے سلیکٹ کیے ہیں یہ رشتے۔ یہ ہم نے نہیں بنائے کہ مجھے اس خاندان میں پیدا ہونا ہے، یا یہ لوگ جو ہے میرے ریلیٹیوز ہوں گے، یا فلاں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا، کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی رشتہ، چاہے دور کا، چاہے قریب کا، چاہے پسند کا، چاہے ناپسند کا، سارے کے سارے رشتے امپورٹنٹ ہیں، اور سب کو ہی ملا کر چلنا اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ قطع رحمی کرنے لگیں گے، رشتے رشتے کیا کرنے لگیں گے؟ اپنے توڑنے لگیں گے۔ آج آپ حال دیکھ لیں، ہے نا؟ سب کو انڈیویجول فریڈم چاہیے۔ فلسفی نے ایک فلسفہ دیا، ایک تھیوری دی کہ انڈیویجول فریڈم تھیوری، شاید کسی نے سنا ہوگا، نیلزم کہتے ہیں اس کو، نہیلزم، ٹھیک ہے؟ نہیلزم کی تھیوری اگر کسی نے پڑھی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے دیا انڈیویجول فریڈم، ہر انسان اپنی اپنی پرپس، اپنا اپنا زندگی جینے کا مقصد اکیلے اکیلے تلاش کرے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی انسان کی ضرورت اس کو نہیں ہے، کسی رشتے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، فری رہے وہ، اور وہ اپنا اپنا پرپس خود تلاش کرے، اسی میں کیا ہے وہ خوش رہے۔ تو اس تھیوری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا، اور اسی مطلب اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں جتنے فتنے آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے وہ فیمنزم ہو، چاہے یہ ہیومن رائٹس، چاہے یہ وومن رائٹس، چاہے یہ مرد عورت کی برابری، چاہے یہ ہومو سیکشوالٹی، ٹھیک ہے؟
میں نے ابھی ریسنٹلی میرا کیونکہ اب سمر کیمپ لگنا ہے اور میرا ٹاپک ہی اس پر رکھا گیا ہے ہومو سیکشوالٹی پر، تو میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں جڑ کھود کر لے کر آؤں کہیں سے، کہ جو مجھے پتا چلے کہ یہ سب چیزیں اصل میں آئی کہاں سے، ڈیولپ کہاں سے ہوئی. تو میں نے پایا کہ ایک کچھ 1869 کے وقت میں یہ فلاسفی جو ہے بہت زیادہ پاپولر کری گئی، پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس فلاسفی کو عام کر دیا جائے. اور اس نے کیا کیا پھر دھیرے 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 کر کے انسان کے رشتے ختم کروائے، اس کو وہ جو اس کی کلیکٹیو لائف تھی، کلیکٹیو جو پرپس ہوا کرتا تھا وہ ختم کروایا، اور اس کو انڈیویجول کر دیا، اکیلے اکیلے تنہا تنہا کر دیا. آج آپ دیکھیں اتنے زیادہ سوسائڈس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک انسان بظاہر اتنا خوش نظر آئے گا، اتنا کھلتا ہوا نظر آئے گا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو خبر آ جائے گی کہ بندے نے سوسائڈ کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ اکیلا پن جو ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے، اپنے آپ ہی میں انسان مر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ نشانی قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ انسان کیا ہے، اپنے تعلق ختم کرے گا، اپنے رشتے توڑے گا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جب انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے نا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے، تو یاد رکھے ہمیشہ کہ پھر اس کے رشتوں پر بھی اس بات کا افیکٹ پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی بات سب سے پہلے کی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اپنے ماں باپ کی بھی بات مانتا ہے، رشتے بھی نبھاتا ہے، بیوی شوہر بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، چاہے الٹا اس کو تکلیف مل رہی ہو، ہے نا، وہاں سے اس کو ٹیز کر رہا ہو کوئی، لیکن کیا چیز اس کو جڑے رہنے پر مجبور کر دی ہے؟ امر اللہ. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا ڈر، اللہ کا عہد. ہم تو لیکن جب اللہ کی پکڑ کا، اس کے حساب کتاب کا، پوچھ تاچھ کا انسان کے اندر خوف نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے انسان جو دل چاہے کرے بے غم ہو کر، ہے نا. پل صراط پر بھی آپ دیکھیں کہ پل صراط پر بھی جو اینڈ کی جگہ ہوگی، جنت سے پہلے پہلے کی جگہ ہوگی، اس جگہ پر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دو چیزیں کھڑی ہوں گی، حدیث میں آتا ہے کہ امانت اور صلہ رحمی. امانت بھی آ کر کھڑی ہو جائے گی، کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی اور آپ نے کیا کیا، اس میں خیانت کر دی. اور دیکھیے امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اپنے پیسے، کوئی اپنی جویلری یا کوئی اپنا سامان آپ کے پاس رکھوا دے. مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں مجلس میں کچھ مشورے ہو رہے ہیں اور وہاں پر کچھ ڈسکشن چل رہے ہیں، وہاں کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. کسی نے آپ کو کوئی بات قریبی سمجھ کر بتا دی، اپنا ہمدرد سمجھ کر بتا دی، اس کی وہ بات بھی امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امانت، یہ صلہ رحمی جو ہے انسان یہ پل صراط پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی. گر پڑ کر انسان اگر پہنچ بھی گیا اینڈ تک، تو یہ دو چیزیں انسان کو لے کر ڈوب جائیں گی. آپ سوچیں کیا حال ہوگا، ہے نا. اب دیکھیں کہ ہم دوستیاں توڑ کر نہیں بنا سکتے ہیں، ہے نا، فرینڈ شپ توڑ دیتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں. پڑوسی بھی ہم نئے بسا سکتے ہیں، کہیں اور جا کر بس سکتے ہیں، اپنے نئے پڑوسی بھی بنا سکتے ہیں. اپنی کمپنی ہم خود چوز کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں، اللہ تعالیٰ نے لمٹ نہیں لگائی ہے کہ آپ کس کی صحبت اختیار کریں، ہے نا، کہ بس اچھی ہو وہ صحبت، باقی آپ کسی کی بھی بس اسی سے فرینڈ شپ نبھانی ہے یا یہی کمپنی پکڑنی ہے نا. نہیں، لیکن رشتے دار جو ہے نہ ان کو ہم چوز کر سکتے ہیں، نہ ان کو بدل سکتے ہیں، ان کو تو ہر حال میں نبھانا ہی نبھانا ہوتا ہے نا. اور نہ ہی رشتے اس لیے نبھائیں کہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم نبھائیں گے، کوئی ضرورت پر نہیں آیا، ہے نا، یا کسی نے ہماری مدد نہیں کی تو چلو نکلو اپنا گھر پکڑو، ہے نا. اب کیا کام تمہارا، ضرورت کے وقت تو تم آئے نہیں. ٹھیک، تو نہیں، رشتے اس لیے نبھائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، امر اللہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ان سے کچھ لے کر کھا رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے رکھنے کی، ہے نا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم سے کوئی بات کرے یا نہیں کرے، ہے نا. اب وہ آئیں گے تو میں جاؤں گی، وہ بات کریں گے تو میں کروں گی. سیلف سینٹر شپ. ٹھیک ہے، میری طرف سے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، مجھے کیا پرواہ ان کی. ٹھیک ہے، تو ایسے ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں، ایسا بیہیویئر جو ہوتا ہے انسان کا، وہ فساد پھیلاتا ہے. پھر آپ دیکھیں ماں باپ بچوں کو گھر سے نکال رہے ہیں، بچے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں،
بہنیں میاں بیوی میں لڑائیاں کروا رہی ہیں، شوہر مائکے والوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں، بیوی چاہ رہی ہیں کہ بس ہسبینڈ میرا ہی بن کر رہ جائے، فساد ہی فساد، برائیاں ہی برائیاں، لڑائیاں ہی لڑائیاں، یہی ہو رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں آج معاشرے کا جو حال ہے، سوسائٹی کا جو حال ہے، یہی کوئی نہ کوئی سین آپ کو ہر گھر میں دکھ رہا ہوگا کہ کہیں ماں باپ بچوں کو نکال دیتے ہیں، کہیں بچے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں، کہیں میاں بیویوں میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، کہیں مائکے والوں کو شوہر پسند نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، کہیں بیوی چاہ رہی ہے کہ بس ہسبینڈ میرا ہی بن جائے، نہ بہنوں کا بنے نہ پھر وہ اپنے ماں باپ کا بنے۔ اس طرح کیا ہے پھر، کیوں لڑائیاں نہیں تھم رہی، کیوں یہ فساد ختم نہیں ہو رہے؟ ہاں، آواز آ رہی ہے میری؟ لو بیٹا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح فساد ہی فساد ہوتی ہے۔ اب ان رشتوں میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، چاہے آپ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے، آپ اس کو پی جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اس میں کیا ہے، میرے لیے خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ تو ملنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ملنے جا کر، ہے نا، آپ سے اپنے کام کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کیا۔ دوسروں کا آپ اللہ پر چھوڑ دیں، ان کا گناہ ان کے اوپر ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ ایگو آ کر آڑے آ جاتی ہے کہ وہ لوگ نہیں ملنا چاہتے، ہم کیا کریں، ہے نا، تو آپ نا ان کے اوپر چھوڑ دیں، ان کا فیل ہے وہ، ان کو اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور آپ کو آپ کے بارے میں جواب دینا ہے۔ آپ نہ ان کی قبر میں جا کر لیٹ رہی ہیں، نہ وہ آپ کی قبر میں آ کر لیٹیں گی۔ اللہ کے یہاں حساب کتاب جب پیش ہوگا، سب نے اکیلے اکیلے ہی پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ہے نا۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، آپ سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا آپ کیا کر رہی تھی، آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے، میں نے یہ حکم دیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایگو جو ہوتی ہے، یہ بہت سارے کام خراب کرتی ہے۔ میں کیوں، ہے نا، اور یہی شیطان میں تھی نا کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، میں تو یہ تو بہت حقیر ہے، میں تو بہت اونچا ہوں، میں کیوں اس آدم کو سجدہ کروں، ہے نا۔ پھر شیطان میں بھی یہی ایگو تھی جس نے کیا کیا، اس کو جنت سے نکلوایا، اتنی بہترین فرشتوں کی مجلس سے اس کو باہر کروایا۔ تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا نبھانے والے ہیں، ہم کتنا کوشش کرتے ہیں سب سے جڑنے کی، ہے نا۔ اور اگر ہر انسان اس فکر میں لگ جائے کہ ہمیں ہر کسی سے جڑ کر رہنا ہے، تو آپ دیکھیں نہ تو پھر خاندان میں کوئی غریب بچے گا۔ جو آج اتنی غریبی، آج اتنی پاورٹی، آج اتنی ان امپلائمنٹ ہے، تو اس طریقے سے یہ پاورٹی، غریبی بھی نہیں بچے گی، کیونکہ آپ دیکھیں ایک خاندان میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار چار نسب تک، چار پیڑھی تک انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے، یعنی کہ دادا کی بھی جو فیملی ہوگی، ٹھیک ہے، دادا کے فادر کی بھی جو فیملی ہوگی، دادا کے پاپا کی بھی جو فیملی ہوگی، وہاں تک کا پورا خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنے بڑے خاندان میں ہر طریقے کے لوگ ہوں گے، بہت سارے امیر بھی ہوں گے، بہت سارے غریب بھی ہوں گے، ہے نا۔ تو اگر صلہ رحمی کریں گے حقیقی معنوں میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے نا، آپ کے مال میں، آپ کی ہر چیز میں، ایون آپ کی صلہ رحمی میں، آپ کی محبت میں، آپ کی الفت میں بھی، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر انسان صلہ رحمی کرے گا، تو پھر چاہے گا کہ یہ لوگ بھی کیا ہو، ہمارے برابر کے ہو جائیں، ہے نا۔ ان کے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیں گے، ان کے سٹیٹس بھی پھر ہائی ہو جائیں گے اگر حقیقی معنوں میں۔ ویسے اگر اس وقت کوئی بھی اس طرح کی فیلنگ نہیں رکھ رہا کہ کوئی ہمارے برابر آ جائے، ہے نا۔ امیر ہے تو وہ چاہ رہے ہیں ہم امیر ہو جائے، غریب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں دے رہے۔
امیر ہیں تو اپنے جیسے لوگوں سے ہی دوستیاں، اپنے جیسے ہی لوگوں سے رشتہ داریاں، اپنے ہی جیسے لوگوں سے کیا ہے کانٹیکٹس رکھتے ہیں، انہیں کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں. اور غریب ہے اگر کوئی رشتہ دار تو وہ کتنا بھی چاہے قریبی ہو، کتنا اس سے خون کا رشتہ ہو، کتنا ہی اس سے ماں کے پیٹ سے رشتہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھا معاشرہ ہمارا دین جو ہے بلڈ کرواتا ہے انسان سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مصلی بچھائیں اور اللہ اللہ کریں اور یہاں سے رخصت ہو جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے استعمار جو ہماری تخلیق کا مقصد رکھا ہے وہ استعمار رکھا ہے کہ ہمیں ایک معاشرہ تعمیر کرنا ہے، ایک اچھا معاشرہ بلڈ کرنا ہے. اور استخلاف یعنی کہ ہمیں جو ہے اپنی اگلی جنریشن کے لیے، اپنی اگلی پروجنی کے لیے، اپنی اگلی نسل کے لیے اس زمین کو بینیفیشل چھوڑ کر جانا ہے. اس زمین پر فساد مچا کر اور اس فسادی جگہ چھوڑ کر اگلی جنریشن کے لیے ہم نے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو بیان کیے ہیں سوسائٹی کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ جا کر جو ہے سوشل ریفارم، اربنائزیشن والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری تھا کہ انسان جو ہے اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داری کیا کرے، ان کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری جو ہے عرش کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہتی ہے جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے، اور جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری وقت میں یہی فرمایا تھا کہ تمہارے رشتہ دار یعنی کہ ان سے جڑ جاؤ، اور اس سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اور جو کاٹے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹ پھیر جائے. ٹھیک ہے. جو کاٹے اس سے جڑ جاؤ. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قطع رحمی والی چیز ہے یہ ایک ملعون فعل ہے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں یہ قطع رحمی جو ہوتی ہے انسان کی دنیاوی تنگی کا بھی سبب بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم اٹھائی یا جس نے قطع رحمی کی وہ قیامت سے پہلے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ دنیا میں ہی اس کا وبال چکھ کر جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اعمال کی قبولیت میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں. اور اگر انسان ناراضگی میں ہی مر گیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا کوئی ایسی رسی ہے جس سے ہم جو ہے ان رشتوں کو جوڑیں؟ کس طریقے سے جڑیں گے رشتے؟ تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، جیسے کہ ان پر خرچ کر کے، ہے نا، ان کو تحفے تحائف دے کر، گفٹس دے کر. ٹھیک ہے. اس طرح دل نرم ہوتے ہیں، ان کے اندر محبت بڑھتی ہے. ان کے دکھ سکھ میں بنا چوں چرا کرے شریک ہو جانے سے بھی محبت بڑھتی ہے. دکھ سکھ کا پتہ اب دیکھیں انسان رکھے گا تبھی تو شریک ہوگا نا، ہے نا. اور افسوس کے ساتھ آج وہ والا حساب ہو گیا ہے کہ اپنے اپنے اندر، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو تھیوری وہ پروپیگنڈا کے طور پر پھیلائی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر انسان اکیلا اکیلا رہے اور اکیلے اکیلے ہی اپنی خوشیاں، اپنے غم جو ہے وہ ڈھونڈے کہ کس چیز میں مجھے خوشی ملتی ہے، کون سی چیز مجھے غم زدہ کرتی ہے. تو اس چیز نے ہر چیز سے کاٹا انسان کو. ٹھیک ہے. اب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے گھر میں کیا سکھ چل رہا ہے، کس کے گھر میں کیا دکھ چل رہا ہے. ایون آپ دیکھیں آج وہ حال ہو چکا ہے کہ ایک ہی سوسائٹی میں، ایک ہی بلڈنگ میں، ایک گھر کے اندر ایک بندہ مر جاتا ہے، اور 3-4 دن کے بعد جب اس کی بدبو پھیلنے لگتی ہے تب اس سوسائٹی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مر چکا ہے. اللہ اکبر. تو یہ باہر شہروں کا حال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم رامپور یا اپنی چھوٹے شہروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن بڑے بڑے شہروں کا یہی حال آج ہو چکا ہے کہ انسان مر جاتا ہے اپنے گھر میں، اس کی باڈی سڑنے لگتی ہے، تب جا کر جو ہے آس پاس والوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ مر چکا. کیا تھا یہ؟ یہی چیز جس کو انسانیت کو جس پر ابھارا گیا کہ اکیلے اکیلے رہو، اسی میں خوش رہو، ہے نا، ایک کونے کو پڑے رہو، خوشی ہے تو خود سیلیبریٹ کر لو، غم ہے تو اس کو بھی خود ہی منا لو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انسان سروائیو نہیں کر پاتا. بہت جلدی یا تو سوسائڈل بیہیویئر اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے وہ خودکشی کرنے پر اس کا آمادہ کر دیتا ہے. یا آپ نے کبھی
یہ والا ٹرم سنا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ خوشی میں ہی خودکشی کر لی؟ ہوں ایک گانا آیا تھا بیچ میں، شاید آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں، خوشی سے خودکشی کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دم مطلب ٹروتھ تھا یہ، کہ انسان نے خوشی میں بھی خودکشی کر لی، کیونکہ اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں جس کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر لے، جس کے ساتھ وہ اپنی خوشی منا لے، اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، ہے نا؟ تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یا کوئی یہ ایسی ٹرمز نہیں ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملنے سے، اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے سے، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہو جانے سے بھی کیا ہوتی ہے، یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، یہ رسی جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اظہار ہمدردی کرنے سے بھی، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے سے، ان کو تسلیاں دے کر، باتیں کر کے بھی، ہے نا؟ پھر ساتھ ہی کہ نہ ان سے حسد رکھا جائے، نہ کینہ رکھا جائے، ان پر ٹرسٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان پر بھروسہ رکھا جائے، ان سے اچھا گمان، اچھے گمان کے لیے تو ہمیں ہر انسان پر کے بارے میں انکریج کیا گیا ہے کہ آپ ہر انسان سے اچھا گمان رکھیں، ہے نا؟ ان کے بارے میں نہ خود غیبت کریں، نہ کسی اور سے غیبت سننا پسند کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری ناراضگی چل رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا تو خود غیبت کرنے لگتے ہیں، یا پھر اگر کوئی بیٹھ کر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو بڑی خوشی خوشی ان کی غیبتیں سن لیتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی بچے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی رشتہ داری جوڑنے کا بہت اچھا، آپ دیکھیں، آپ کسی کی بات سنیں گی، دو باتیں، وہ کہے گا کہ وہ تو آپ کے بارے میں اس طرح سے بول رہی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہیں گی، وہ جا کر کے اس کو نہیں بتائے گا، جس نے آپ کو آ کر اس کی بات بتا دی وہ جا کر آپ کی بات اس کو بتائے گا۔ اس طرح کیا ہوتی ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح انسان، ان کے اندر اور زیادہ گیپس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی کیا کرے انسان، ان چیزوں سے بھی بچے، حسد نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ ان کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کی ترقیوں کو دیکھ کر، ان کی کسی بھی حالت کو دیکھ کر حسد نہیں کرے انسان۔ حاسد انسان سے بھی کیا ہے، لوگ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا، ارے یہ تو جل جل کر منہ مارتی ہیں، یہ تو ہمارے یہاں جب آتی ہیں کچھ نہ کچھ دیکھ کر کوئی نہ کوئی بات ضرور کہہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان کیا ہے، ایسے انسان سے پھر کٹنے لگتا ہے، بچنے لگتا ہے، ان کو گھر ہی مت بلاؤ، ہے نا؟ ان کو کسی کوئی بھی گھر میں فنکشن ہو، ان کو مت بلانا، یہ ہم سے جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حسد بھی نہیں رکھنا، کوئی ان کی اچھی چیز آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے، یہ احساس محرومی کا شکار انسان ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ سامنے والے کے پاس دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبات آ جاتے ہیں، لیکن ان جذبات کو عملی جامہ پہنانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بہترین دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو تجھے میرے لیے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ نعمت اگر کسی کو ملی ہے تو اس نعمت میں جو ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، نعمت اپنے ساتھ بہت بڑی بڑی آزمائشیں لے کر آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، آزمائش ہے اس کی، اس نے اتنا ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا حساب اللہ کیا دے گا کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے اپنے فضل سے، اس کے فضل سے مانگے آپ، وہ جو بہترین چیز آپ کے لیے ہوگی، جس میں آپ کی آزمائش تو ہر کسی کی ہے، ہر چیز میں ہے، لیکن جس آزمائش کو آپ سہ سکتی ہیں، اللہ اتنی ہی آزمائش آپ پر ڈالے گا اور وہی چیز آپ کو عطا کرے گا جس کو آپ برداشت کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے اس کی فضل مانگا کریں، اگر کسی چیز کو دیکھ کر ہو جاتی ہے یہ خیال، یہ چیز ڈیولپ، تو اس سے اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں، بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیں، بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیں، بہت ساری چیزوں کو بھول جائیں، غلط باتوں کو ریپیٹ نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ انسان آپ دیکھیں کہ جب بھول جاتا ہے نا، چیزیں یاد نہیں رہتی، تو پھر کیا ہے، انسان غلط خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتے، جتنا جتنا وہ انسان یاد رکھے گا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھولنے والا بنائے، اور میں اپنا ہی، اگر میں اپنی بات کروں، کیونکہ مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، تو کوشش کر رہی ہوں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی پرانی پرانی باتیں ہیں میں سب بھول جاؤں، اپنا دل پورا صاف کر لوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرا دل بن گیا ہے اس طرف، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پوری طریقے سے صاف ہو جائے، پھر آپ دیکھیں جب انسان صاف دل کے ساتھ کسی سے ملتا ہے نا، کسی سے نبھاتا ہے، تو پھر اس نبھاؤ میں، اور اس گندے دل کے ساتھ دل میں اپنے بغض اور کینہ لے کر اگر وہ کسی سے ملتا ہے، اس سے نبھاؤ میں بہت بڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ جب کینہ لے کر جاتا ہے انسان، وہ پرانی باتیں دل میں لے کر کسی سے ملنے جاتا ہے،
تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان پتہ ہے کیا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی اور غلطی کرے اور بس ہم ان سے پھر سے کٹ جائیں. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن جب انسان صاف دل کے ساتھ ہر چیز بھلا کر جائے گا تو پھر کبھی بھی نا یہ یاد نہیں رہے گا آپ کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کرا تھا، اب ہم جو ہے کوئی نہ کوئی اور بات نکالیں ایسی تاکہ کیا ہو، یہ کچھ پھر ہم سے کہیں اور ہم پھر ان سے کٹ جائیں. یہ بار بار جو انسان کے اندر آتی ہے نا بات، کہ وہ ایک انسان سے مل رہا ہے پھر 2 دن کے بعد لڑائی، پھر جا کر مل رہا ہے پھر 2 دن کے بعد لڑائی، کیوں ہوتی ہے یہ؟ ذرا اپنے ہاتھ پر، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے. دونوں میں سے ایک نے اپنا دل صاف نہیں کیے ہوتے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے یہ بار بار جب انسان جا کر ملتا ہے پھر اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، جا کر ملتا ہے پھر اس کی لڑائی ہو جاتی ہے. اور دونوں میں سے ایک کا دل صاف نہیں ہوتا. تو دل صاف کر لیجئے، بھول جائیے پچھلی باتوں کو. آگے بھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اگنور کیجئے، اس کو درگزر کر دیجئے. سب سے بڑھ کر کسی سے بھی کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے. اس چیز کو کہیں پر لکھ کر ٹانگ لیجئے. کسی سے کوئی امید نہیں لگانی ہے. ٹھیک ہے، کہ سامنے والا بندہ ہمارے ساتھ، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا تعلق ہے اس سے، تو یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی. کوئی اچھا کرتا ہے اللہ اللہ خیر ص اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتا تب بھی آپ نے برا نہیں ماننا. یہ انسان کے اندر جو بات آتی ہے نا کہ برا مان جاتا ہے وہ بہت جلدی، یہ اسی وجہ سے مانتا ہے انسان، کیونکہ اس نے امیدیں باندھ لی ہوتی ہیں، اس نے سہارے باندھ رکھے ہوتے ہیں، اس نے ایکسپیکٹ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ غلط نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ وہ انسان نہیں ہے؟ وہ تو کرے گا ہی. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس جگہ تو اور زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریوں میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ان لوگوں سے زیادہ کھٹ پٹ ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ اچھا کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تب بھی ہم نے برا نہیں ماننا. کیونکہ ہم نے رشتہ داری کیوں جوڑی؟ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو ہم واپس صبر کر لیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم کریں گے تبھی ہم یہ تعلق، یہ رشتہ داریاں نبھا پائیں گے. اسی طرح اگر ہم چلیں گے تو یہ سدھار ہوگا. برا بھی ہو تو آپ اچھے رہیں، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا دین وہ ماڈرن تھیوریز ہمیں نہیں دیتا کہ اگر کوئی تمہیں ستائے تو تم اس کو 2 بار اور جا کر ستاؤ. یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، ایک بات کوئی تمہیں سنائے تو تم اس کو 4 باتیں جا کر سناؤ. یہ تھیوری ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں ایک سنائے تو تم اس کو چپ چاپ سن لو. ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ سن لو. کیونکہ اس دنیا میں تم لڑائی جھگڑے فساد پھیلانے تو نہیں آئے ہو، ہے نا. تم ایک کی 10 سنانے تو نہیں آئے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، اور وہ بڑا کام تب تک نہیں ہوگا جب تک دنیا میں چین و امن نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپس میں ہی نا اتفاقیاں، یہ انسان کو یہ بڑا کام کرنے دیں گی؟ یہ لیڈ کرنے دیں گی دنیا کو؟ نہیں کرنے دیں گی. انسان ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لیڈرشپ والی انسان اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اندر جو لیڈرشپ رکھی ہے، وہ آج کیوں نہیں فالو کر پا رہا ہے انسان؟ کیونکہ نا اتفاقیاں ہیں، ہے نا. گھر ہی ٹھیک نہیں ہے. گھر سے انسان کی ٹینشن فری ہوگا تب تو وہ باہر کا سوچے گا، ہے نا. خاندان اس کے ٹھیک ہوں گے تبھی تو وہ کچھ اور آگے کر پائے گا. نہیں کر پاتا انسان. یہ فیکٹ ہے، انسان کا جب ذہن ہی ڈسٹرب ہے اپنے آپس کے ہی لوگوں میں، تو پھر وہ کیسے کرے؟ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں، جو مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ جو ہے وہ پریشان رہتے تھے ان رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر، تب بھی کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کاش یہ لوگ بات مان لیتے، کاش یہ لوگ سن لیتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو فیملی سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تو ہمارا دین ویسٹرن کلچر کی طرح تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی سسٹم دیا ہے، اور اس فیملی کو لے کر چلنا، اس کو ساتھ میں رکھنا، اس سے نبھا کر رہنا، یہ چیز ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو خود ہی آپ سوچ لیں گے کہ کس طرح آپ نے سب سے جڑنا ہے.
وہ نیت ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی طریقہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ کس طرح کس سے کیسے جڑ سکتی ہیں. انسان کو اس انسان کے اندر جب عزم ہوتا ہے کہ ہم نے اب سب سے نبھا کر چلنی ہے، انسان کے اندر خود آئیڈیا آ جاتا ہے کہ کون کس طرح کیسی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان کو پتا ہوتا ہے اپنے رشتے داروں کے بارے میں کون کس طرح مان سکتا ہے، کون کس طرح جو ہے ہم کس طرح کس کو پٹا سکتے ہیں نا، منوا سکتے ہیں. تو وہ انسان کے اندر خود ہی پھر آئیڈیاز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عزم کر لیں. ٹھیک ہے، میں تو کر چکی ہوں الحمد للہ. میں یہ سب چیزیں میں بہت پہلے پڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ نے پھر دوبارہ سے چیزیں ریوائز کی، تو بہت ساری چیزیں میں نے ان باتوں سے سیکھی. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے عزم بھی کیا کہ میں سب سے پہلے تو اپنے دل کو صاف کروں گی، اپنے اندر وہ والی کیفیت لے کر آؤں گی کہ مجھے اگر میں کسی سے جا کر پھر ملوں تو میرے دل میں وہ اس کی پرانی غلطیاں، پرانی باتیں، پرانی مسٹیکس نہیں آئے میرے دل میں، اور پھر جو ہے میرے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بھلائیں، سب کچھ بھلائیں، پیچھے کا سب صاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب تم لیٹو تو تمام لوگوں کو معاف کر دو. ٹھیک ہے، پھر جب انسان معاف کر دے، جب اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہوں چاہے ہمارے بڑے سے بڑے گناہ ہوں، اللہ سب معاف کر دے. کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے؟ کتنی بڑی بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے معاف، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو معاف کر دیں سب کو، اللہ آپ کو معاف کرے گا، یہ سوچ کر کر دیں. ٹھیک ہے، کچھ اور نہیں سوچ رہے آپ کہ کیا ہوگا معاف کرنے سے، وہ تو ایسے ہی ہیں، وہ تو دوبارہ ایسے ہی کریں گے، یہ سے خیال دل میں آ رہے ہیں تو بس یہ سوچ کر دیں کہ ٹھیک ہے کرتے رہیں. یہ اگر ان کو دوبارہ یہی سب کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنا دل صاف کر لیا، ہم نے معاف کر دیا. اوکے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. بہت مشکل چیز ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے، دیکھیں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے سائڈ بائی سائڈ ہمارے لیے رکھی ہے، یہ چیزیں تو یہ بہت مشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مشکل کا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگے، اس سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر یہ فاسقوں میں سے ہمیں شامل نہیں کرے. فاسقوں کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ تعلق توڑتے ہیں، ہے نا؟ تو ان لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کرے. آمین یا رب العالمین. اب تھرڈ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فاسق کیسے ہوتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو تعلق توڑ دیتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو زمین میں یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچا دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فساد ہے، ہم آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فساد ہے یہ اوپر کے دونوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ جو لڑائی جھگڑے فساد یہ سب ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ انسان تمیز سے نہیں چل رہا ہے نا، نہ اللہ کے حق پورے کر رہا ہے، نہ انسانوں کے حق پورے کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ دونوں حقوق اگر انسان نہیں دے گا تو زمین میں فساد مچے گا ہی. تو تیسری کوالٹی اللہ نے بیان کی کہ زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں، بڑے فسادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فاسق ہوتے ہیں فسادی ہوتے ہیں. اور فساد کا میننگ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا، فا سین اور دال. کیا ہوتا ہے فساد؟ ہوں بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہاں پر کہ منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے بندے اللہ سے جڑنے لگے تو اس کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالنا، روڑے اٹکانا، بگاڑ پیدا کرنا. اسی لیے گناہ بھی فساد ہے، شرک بھی فساد ہے، تعلق کو توڑ دینا بھی فساد ہے. ٹھیک ہے، اور اس فساد کے بڑے بڑے ایفیکٹس ہوتے ہیں دنیا میں. ٹھیک، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اگر نہیں ہوگی تو گناہ ہوں گے، ہے نا؟ اور انہی کا آج نتیجہ آپ کو دیکھنے ملتا ہے کہ گھر گھر میں بے چینی ہے، گھر گھر میں پریشانی ہے، گھر گھر میں بے سکونی ہے. گھر جو ہے ایک جہنم کا، ایک دوزخ کا منظر پیش کر رہے ہیں. لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم ہے، جھگڑے ہیں، قتل ہے، غارت ہے، کلائمیٹ چینج، پولوشن، گلوبل وارمنگ، کرپشن، یہ ساری چیزیں ہی کیا ہے؟ فساد کے درجے میں آتی ہیں. جب ایک اللہ کا حکم
اللہ نے دنیا بنائی ہے اور جو چیز بناتا ہے اسی کا حکم اس پر چلتا ہے نا. اور ایک اللہ کے حکم سے انسانیت ہٹی اور اس نے کبھی کسی کی مانی، کبھی کسی کی مانی، کبھی کسی کی مانی، کبھی کسی کی مانی. آدھے لوگوں نے کسی کی مانی، آدھے لوگوں نے کسی کی مانی، آدھوں نے کسی کی بھی نہیں مانی. ٹھیک ہے. تو اس طرح دنیا کا نظام تو نہیں چلتا. میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل سورج کا دیا تھا کہ اگر سوچیں کہ اگر سورج 4-5 لوگوں کی بات مانتا ایک ساتھ، تو کیا اس طرح جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں سالوں سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، چلیے کروڑوں سالوں کی چھوڑ دیجئے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لگائیے حساب، جب سے ہم نے شعور پکڑا ہے اور ہم اس سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں ایک جیسا. ٹھیک ہے. اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر ڈوب جاتا ہے، ایک جیسا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور سیم یہی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج ڈوبا ہی نہیں ہو. کبھی ایسا ہوا کہ آج سورج نکلا تھا لیکن آج ڈوبا نہیں سورج؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. یا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آج دن تو ہوا لیکن آج رات نہیں ہوئی، یا آج رات ہوئی تو آج دن ہی نہیں نکل رہا؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے نا. اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ سورج 4-5 لوگوں کی ایک ساتھ بات مانتا تو کیا سورج ایگزسٹ کرتا آج؟ آج یہ سورج ہی نہیں دکھائی دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ نے کتنی بہترین مثال دی ہے، سبحان اللہ. اللہ کی جو ہے وہ شان پر ہم سب قربان. اس کی مثال اللہ تعالی نے دی کہ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے. اب بتائیے کہ یہ چین میں ہے یا پھر ایک بندہ جس کے 4-5 مالک ہیں وہ چین میں ہے؟ کون ہوگا چین و سکون سے؟ جس کا ایک ہی مالک ہے ہر چیز کا. ایک مالک ہے تو پھر وہ چین و سکون سے. آپ دیکھیں انسان نے جب اپنا، سورج نے اپنا مالک ایک مانا، وہ چین سکون سے ہے، اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے. چاند نے، دن رات نے، زمین آسمان نے اپنا مالک ایک مانا، سب چین و سکون سے قائم ہے. زمین ویسے کہ ویسے ہی موو کر رہی ہے، آسمان ویسے کہ ویسے ہی ٹکا ہوا ہے. آج تک کوئی خرابی کسی نے اس میں نہیں دیکھی ہے نا. اب لیکن جس نے نہیں مانی بات، انسان نے بات نہیں مانی، انسان نے ہر کسی کی بات ماننا شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر، بگاڑ ہی وہاں پیدا ہے. اور کہیں آپ کو پوری کائنات میں بگاڑ نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ سب کائنات ایک مالک کو مانتی ہے سوائے انسان کو. ٹھیک ہے. انسان ہی اس کو ماننے میں لگا ہوا ہے. اس نے پھر کیا کیا؟ یہ سب چیزیں ہوئی. انسان کے اپنے اندر بھی غلط چیزیں پیدا ہوئیں، انسان نے اپنے معاشرے میں غلط چیزیں پھیلائی، فساد پھیلائے. انسان نے اپنے کلائمیٹ میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ایٹماسفیئر میں بھی گندگی پھیلائی ہے نا. یہ گلوبل وارمنگ، یہ کلائمیٹ چینج، یہ اوزون لیئر کا جو ہول ہو گیا وہ، یہ یو وی ریز جو آج اتنی بڑھ گئی ہیں وہ. آپ دیکھیں نا کیوں ہے یہ سب؟ انسان نے پھیلایا نا یہ فساد. انوائرمنٹ میں بھی پھیلایا، سوسائٹی میں بھی پھیلایا. کرپشن آپ دیکھ لیں کتنا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو کرے گا، ظاہر ہے. قتل و غارت کتنے ہیں، کتنی لاشیں بچھا دی جا رہی ہیں زمین پر اور انسان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا. کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کو چھوڑ کر پھر اس نے سب کی بات مانی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آج کوئی چیز خالص نہیں ملتی، کوئی چیز پیور نہیں ملتی. ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی ہے نا. جھوٹ، چوری، ڈاکہ عام ہو چکا ہے. ٹھیک. ہر بے حیاائیاں عام ہو چکی ہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک تمیز دی تھی مومنوں کو، مومن مردوں سے کہا تھا اپنی نگاہیں نیچی رکھے. ٹھیک ہے. وہ مومن مرد نگاہیں نیچی بھی رکھتے، کوئی عورت بالکل نیوڈ ہو کر آ جاتی، اس مرد کی آنکھیں نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے. کیا پھیلتی بے حیائی معاشرے میں؟ نہیں پھیلتی. وہ مومن عورت، اللہ نے حکم دیا کہ وہ حجاب میں رہے، اپنی زینت کو چھپا لے ہے نا. جو چیزیں زینت میں آتی ہیں انسان عورت کی، وہ سب کچھ چھپا کر رکھے. کیا ہر کوئی چھپا لیتا تو آج اتنی بے حیائی، آج اتنے جو کیسز ہو رہے ہیں اور جتنی غلط چیزیں معاشرے میں آج ڈیولپ ہیں نیوڈیٹی کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر، آج یہ سب ہوتا نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ آج ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اور سوچے کہ ہم اتنا ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو اگلی جو جنریشن آنے والی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو خود بھی نہیں جائیں گے. مجھے تو نہیں لگتا کہ آج اب جو جنریشن ہم اپنی اولادیں اپنے ہاتھوں میں پال رہے ہیں وہ خود بھی باہر جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی باہر نکلیں اور وہ بھی کچھ باہر نکل کر سوچیں. کیونکہ معاشرے نے موڑ ہی وہ لے لیا ہے کہ انسان، آپ کو بے حیائی کا عالم بتاؤں کہ آج
ایک عورت ایک عورت اپنے ہی شوہر کے پاس اپنی بیٹی چھوڑتے ہوئے ڈرتی ہے نا؟ آج وہ عالم ہو چکا ہے، انسان اپنے رشتے داروں کے یہاں اپنے بچے نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ 4 4 5 5 6 6 دن انسان اپنے ریلیٹیوز کے یہاں گزار گزار کر آتا تھا، اکیلے بالکل بچے چھوڑ دیے جاتے تھے، ہے نا، کہ جاؤ رہو، ٹھیک ہے؟ تو کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ کیوں یہ بھروسے، یہ ٹرسٹ ختم ہوئے؟ کیونکہ زمین پر انسان نے فساد مچا دیا، اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکلا، اس نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا، ہے نا؟ اور اس نے پھر اس کی سننا شروع کر دی، کسی نے کسی کلچر کی سنی، کسی نے کسی کلچر کی سنی، فساد ایک مچ گیا زمین میں، اور پھر کیا ہوا؟ یہ سب چیزیں شروع ہو گئی۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ یہ فساد بھی آپ دیکھیں دو طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مانوی فساد ہوتا ہے، ایک حصی فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مانوی حصی فساد وہی فزیکلی، جیسے یہ سب میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ کرپشن، یہ گلوبل وارمنگ، یہ قتل و غارت، کلائمیٹ چینج، یہ چوری، یہ ڈاکہ، یہ جھوٹ، یہ ملاوٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری حصی ہو گئی فزیکل، اور مانوی یہ نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی کر کے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان آج جہاں جا رہا ہے بوال مچا رہا ہے نا؟ جہاں جا رہا ہے وہاں فساد مچا رہا ہے، ایمان نہیں لانا بھی کیا ہے؟ پھر فساد کے ہی درجے میں آ جاتا ہے، حق سے منہ پھیرنے نا، ہے نا، یہ بھی فساد میں آ جاتا ہے، کسی کے عیبوں کی ٹوہ لگانا یہ بھی فساد ہوتی ہے، کسی کی چغلی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، قطع رحمی بھی فساد میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مت سوچئے کہ آپ گلوبل لیول پر جائیں گی تب یہ فساد، انسان اپنے گھر میں بھی بہت فسادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو تو ٹیگ لگایا ہی جاتا ہے خاص طور پر کہ بہت فسادی ہوتی ہیں، ہے نا؟ شوہر آتے ہیں کان بھر دیتی ہیں، اگر ماں ہے تو بیٹا آتا ہے تو اس کو اس کے روم سے پہلے، روم میں جاتا نہیں ہے، روم میں جانے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہے، اب وہ پورا مائنڈ سیٹ لے کر جاتا ہے کہ ساری غلطی کیا تھی؟ میری بیوی کی ہی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بندی چپ ہو جاؤ، کیا ہو جائے گا اگر یہ ایک بات نہیں کہو گی تو، ہے نا؟ یا پھر بیوی کے لیے ہے کہ کیا ہو جائے گا وہ ذرا سی برداشت کر لے گی تو، ٹھیک؟ تو یہ سب چیزیں فساد میں آتی ہیں، ایک گھر کا نظام بگڑتا ہے، دو گھروں کا نظام بگڑتا ہے، دو گھروں کا بگڑتا ہے، 6 گھروں کا نظام بگڑتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مت سوچئے کبھی بھی کہ ہمارے گھر میں فساد ہم نے مچایا ہے تو یہ ہمارے گھر تک ہی رہے گا، بچے فسادی بنیں گے، بچے کسی کی بیوی لے کر آئیں گے یا بیوی بن کر کسی کے گھر جائیں گے، وہاں پر فساد مچائیں گے، ظاہر ہے بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتا ہے، اور بیٹی وہی کرتی ہے جو ماں کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں فیکٹ ہے، ٹھیک؟ تو نسلوں تک یہ فساد پھیلتا ہے، پھر انسان آپ دیکھیں کہ صرف گھر میں نہیں کرے گا، پھر آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ گھر میں فساد نہیں مچے گا، بچے دیکھتے ہیں، بچوں کا گھر میں بس نہیں چلتا کچھ کرنے کا، باہر جا کر کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو بڑا ہو جاتا ہے وہ، اس کو گھر میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا، گھر میں اس کو ہر کوئی برا بھلا کہتا رہتا ہے، باہر جا کر فساد مچاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بالکل کرول مینٹالٹی ہے نا، ایسے لوگ ریپ کر دیتے ہیں، ہے نا، اور ریپ کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں بہت بے دردی کے ساتھ، بہت بے دردی کے ساتھ، کیونکہ ان کے گھر میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے فساد مچتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھی ہوں گی بہت سارے لوگ، ایک تو وہ ایسا ہوا کہ اس نے ریپ کر دیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ صرف ریپ نہیں کر رہے بلکہ وہ پوری باڈی ڈسٹروائے کرتے ہیں، یا تو اس کو ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں، یا پھر اس کے اندر کچھ ایسڈ وغیرہ یا نمک وغیرہ اس میں پھیلا کر دیں۔ کال آ رہی میری، ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے۔
آواز آ رہی ہے؟ جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اتنی زیادہ کرمنل مینٹالٹی کہاں سے ڈیولپ ہوئی، اتنی خراب مینٹالٹی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گھر ہی آپ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے، اسکول ہوتا ہے. ٹھیک، وہ جو وہاں سے لے کر اٹھتا ہے وہی سیکھ لیتا ہے نا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ کام کس کا ہے. قرآن جہاں تک ہم نے ابھی تک پڑھا ہے وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ منافقوں کا ہوا کرتا تھا، ہے نا. اور یہ کام جو ہے یہ منافق کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں فساد مت کرو، کہتے تھے کہ ہم تو صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو اور یہی کیا ہے مفسدون الا انہم هم المفسدون ولکن لا تشعرون، یہی تو فسادی ہے نا. تو منافقت کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے. ایک انسان دل میں کچھ رکھے ہوا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، ظاہر ہے فساد ہی پھیلے گا، ہے نا. اسی لیے ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر خاندان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو فساد سے روکے، جو لوگوں کو فساد سے منع کریں. آپ کے اپنے بچے، آپ نے ان کی دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے، یا آپ خود بچے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ میں یہ بات پھنسا لینی ہے کہ جہاں پر بھی اتنا سا بھی اندیشہ ہو کہ آپ کی ایک سچی بھی بات سے، جھوٹی میں بہت دور کی بات، سچی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم یہ کہہ دیتے کہ کیا ہوا، سچ ہی تو کہا تھا ہم نے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ کیا ہو گیا، ہم نے سچی تو کہہ دیا، کیا ہو گئی اس میں، ایسی بات لڑائی ہو گئی تو میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے لڑنے کے لیے، میں نے تو خالی ایک سچی بات بتائی تھی ان کو، ہے نا. یہ لڑائی جھگڑے تو انہوں نے خود ہی کیے ہیں. آپ کی کوئی سچی بھی بات ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ بات بہت بڑی ہو جائے گی، ایشو بن جائے گی، اس کو وہیں پر دفن کر دیں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں یہ بات اور خود بھی اس بات کو پہلو میں باندھ لیں. چاہے کوئی ساس بھی بنے گی آپ میں سے، کوئی بہو بھی بنے گی، کوئی بھابھی بھی بنے گی، کوئی نند بھی بنے گی. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آگے جا کر رشتے بنیں گے، اور وہاں آپ نے یہ چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک پوائنٹ ایسا بھی آئے گا، دیکھیے جس چیز کو انسان جس چیز کو لے کر چلنا چاہتا ہے وہاں انسان کی آزمائشیں بھی رکھی ہوتی ہیں تیار. آپ کو ایک پوائنٹ پر آ کر ایسا لگے گا کہ اب نہیں چھپاؤں گی کوئی بھی بات، میں ہمیشہ چھپا لیتی ہوں سامنے والے کی باتیں، اور سامنے والا دیکھو تو میں کہتا ہی رہتا. ٹھیک ہے، میں نہیں چھپاؤں گی اب کسی کی بات. اس پوائنٹ پر آ کے آپ یہ سوچیں کہ یہ بات جو میں نے چھپائی تھی وہ کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے چھپائی تھی. ٹھیک ہے، جب یہ آپ سوچ لیں گی پھر آپ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی زندگی بہت زیادہ سہولت، بہت زیادہ آسانی اور بہت زیادہ سکون والی ہو جائے گی. آپ یہ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. اور نہیں کیا تھا تو ظاہر ہے جب اللہ کے لیے نہیں کیا تھا وہ کام تو پھر یہ والی فیلنگس بھی آئیں گی، اور فیلنگس پر پھر عمل بھی ہوگا، ہے نا. تو جتنا ضروری ہو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. ہم ایک معاشرہ بلڈ کرنے آئے تھے، نہ ہی اسے برباد کرنے. فساد بگاڑ کو بھی کہتے ہیں نا. ہم ایک معاشرہ تعمیر کرنے آئے تھے، نہ ہی ہم اس کو ڈسٹرب کرنے. ڈسٹرکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ایسے ڈسٹرکٹرس کو پسند بھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے تو یہی لوگ ہیں، ہے نا. اور خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں انسان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی چلی گئی. مثال کے طور پر کسی نے 6,000 روپے کہیں پر لگائے، امید اس کو تھی کہ 4,000 کا پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا کہ اس کے وہ 6,000 بھی ڈوب گئے. تو الٹیمیٹ لاس، بالکل خالی ہاتھ جس کو کہیں کہ رہ جانا. ٹھیک ہے، اور خسارے کا میننگ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بس پروفٹ نہیں ملا، ہے نا، لاس ہو گیا. ٹھیک ہے، نہیں. 6,000 لگائے تھے، 6,000 واپس آ گئے، 4,000 ملے نہیں. وہ یہ خسارہ نہیں ہوتا. اصل پونجی جو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے وہ بھی سارا کا سارا جب ہاتھ سے نکل جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ لاس، اس کو کہتے ہیں خاسرون، ہے نا، اس کو کہتے ہیں خسارہ. اور ان کا کیا خسارہ ہوگا؟ کیا ان کے کسی بزنس میں لاس ہو جائے گا؟ جو یہ کریں گے، یہ تینوں چیزیں جو کرے گا، کیا ان کا کوئی بزنس لاس ہو جائے گا؟
کیا ان کی کوئی جاب چلی جائے گی یا ان کا کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے گا؟ کیسا خسارے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی؟ ہم ان کا خسارہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کیا ہے برباد کر دے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا. ثواب تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تعلق توڑنے والے، یہ معاہدے توڑنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، یہ فساد پھیلانے والے لوگ دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور اگر دنیا کا نقصان بائی چانس ان کو نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو آخرت میں بھی ان کو کیا ہو جاتا ہے، پھر تو آخرت میں لاس ہی لاس ہے، آخرت میں خسارہ ہی خسارہ اٹھائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، جو ہم نے اللہ سے کیے ہیں، جو بندوں سے کیے ہیں، اپنی کمٹمنٹس نبھانے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تعلقات کو جوڑنے والا بنائے. اللہ تعالی جن سے ہم نے تعلق توڑے ہیں، اللہ تعالی ہمارے دل صاف کر دے اور ہمیں ان سے دوبارہ ملوا دے. اور اللہ تعالی ہمیں مفلحون میں شامل فرمائے اور ہمیں خاسرون میں شامل نہیں فرمائے. آمین یا رب العالمین. کچھ بولنا ہے کسی کو تو بول دیجیے، پھر میں کلاس اینڈ کر دوں گی. انشاءاللہ اگلے ٹرن پر ہماری اگلی آیت ہوگی، اور بہت انٹرسٹنگ چیزیں سٹارٹ ہونے والی ہیں، بہت مزہ بھی آنے والا ہے. تو آپ لوگ کلاس ڈیلی اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے. اور کیا بول رہی تھی میں، کل تو اس کی کلاس ہوگی نا، سیرت کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالی. چلیے پھر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.